میں نے ماں باپ کے پیروں کو چھوا ہے جب بھی، میں نے ماں باپ کے پیروں کو چھوا ہے جب بھی، تم سلامت رہو فوراً یہ ندا آئی ہے۔ اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے ضیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہت جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ لہذا والدین کے حقوق کے بارے میں بہترین انداز میں تقریر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں باز محمد ابن عارفین بھائی، وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ بلکہ دلوں میں بھی ان کا پورا اعتراف کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ماں باپ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، والدین کا کیا مرتبہ ہے، اس کا اندازہ آپ ایک حدیث کے واقعے سے لگائیے۔ ایک مرتبہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف ہو کر فرماتے ہیں، اس کی ناک کا کالودہ ہو، اس کی ناک کا کالودہ ہو، اس کی ناک کا کالودہ ہو۔ صحابہ نے معلوم کیا کس کی ناک کا کالودہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے والدین میں سے کسی کو بھی بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخلہ ہو سکے۔ اے جیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، اے جیا ماں باپ کے سائے کی ناقدری نہ کر، دھوپ کاٹے گی بہو جب یہ شجر کٹ جائے گا۔ میرے بھائیوں بہنوں، یوں تو ماں باپ دونوں کی خدمت میں سعادت اور فضیلت ہے، لیکن ماں کا مرتبہ مقام پڑا ہوا ہے، جو مشقتیں اٹھاتی ہے، اپنے آرام کو حرام کرتی ہے۔ میں کو یہ مقام ماشاءاللہ ہو، یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے اور کہا میرے اونچے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا ماں، 4تھی مرتبہ فرمایا باپ۔ تو اس حدیث میں 3 مرتبہ ماں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور 4تھی مرتبہ باپ کا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق مقدم اور ماں کا حق بڑا ہونا بالکل واضح ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں بہنوں، اگر اللہ تعالیٰ رب حقیقی ہے تو ماں باپ رب مجازی ہے۔ اے نوجوان، تیرا کبھی غور نہیں کیا کہ تیری پیدائش اور پرورش کے وقت ماں پر کیا گزری ہے؟ درد سے اس قدر تڑپائے کہ سب مصیبتوں کو خوشی خوشی دے کر تم کو آگوں سے محبت میں لے کر اپنے خون کو دودھ بنا کر پلایا۔ افسوس ہے افسوس، زیادہ وقت گزرنا نہیں پاتا کہ انسان والدین کے احسان کو بھلا جاتا ہے، لیکن عرش عظیم کے مالک کا نہیں بلایا، بلکہ عبادت کے ساتھ والدین کے ان کے شروع دے کر ان کے مقام اور مرتبے کو بلند فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق اور مرتبے کو اس طرح بیان کیا ہے تو نیک اولاد اپنے ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر نظر کے بدلے ایک مقبولت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر کوئی سب سے دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا تمہاری سوچ سے بڑھ کر ہے۔ آخر میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماں باپ کی قدر و عزت کرنے والا بنائے، آمین۔